کہ کل آپ کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا رامبن میں بہت بڑا حادثہ ہوا جس میں کئی جانیں گئی، ابھی کئی لوگ جو ہیں لاپتہ ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بہت سارے گاڑیاں دب گئی ہیں، ملبے کے نیچے ہیں، ہوٹل ملبے کے نیچے ہے، اور اس وقت سڑک بند ہے، جس کی وجہ سے وہاں بہت سارے جو پیسنجر ہے، بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، بہت ہی مشکل حالات میں ہیں۔ تو اس کا ایک وجہ جو مجھے نظر آتی ہے، ایک تو اوپر والے کی وجہ سے ہے، مگر کہیں نہ کہیں جو ہم یہ پہاڑوں کی چیر پھاڑ کرتے ہیں، جنگلوں کو بے تحاشا کاٹتے ہیں، اس کو بنا سوچے سمجھے جو ہم واتاورن کے ساتھ اس کا ایک حساب سے سوچے کہ تباہی مچاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی یہ لینڈ سلائڈز وغیرہ آ رہی ہیں، اور دن بہ دن جو ہے جو ہم پورا اس کے کہتے ہیں نا پرکرتی کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں، تو وہ واپسی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس میں بڑا نقصان ہو گیا ہمارا۔ کل کچھ دن پہلے وہاں کئی لوگ جو ہیں ان کی جانیں چلی گئیں، اور کئی ابھی میرے خیال میں شاید ملبے کے نیچے ہیں، گاڑیاں ملبے کے نیچے ہیں۔ تو میری گزارش ہے سرکار سے، ایک تو جو وہاں پھنسے ہوئے ہیں لوگ سڑک پہ، اس کا ایک تو ملبہ بڑی جلدی ہٹایا جانا چاہیے، تاکہ ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے، اوپر والا چاہے، کوئی جان بچ بھی سکے۔ اور دوسرا جو وہاں بچے ہیں، عورتیں ہیں، بزرگ ہیں یا جوان بھی ہیں، تو ان کے تب تک بچاؤ کا، کھانے پینے کا جو ہے ارینجمنٹ کیا جائے۔ اور میں نے ہمارے پارٹی کے جو جنرل سیکرٹری ہیں، جو اسی ایریا کے ہیں، امتیاز شان، اس کو بھی میں نے بتایا کہ اپنی ٹیم لے کے جائے، کیونکہ ابھی تو وہاں روڈ بند تھا اس گاؤں کی طرف۔ میں نے کہا وہاں جا کے جو بھی ہو سکتا ہے مدد وہ کرنی چاہیے۔ تو دوسرا، جیسے ابھی کچھ دن پہلے یہاں جموں میں بھی طوفان آیا تھا، ژالہ باری ہوئی، یہاں بھی میرے خیال میں جو ہمارے جو باسمتی ہے، جو ہمارے آم کے پیڑ وغیرہ ہے، اس پہ بڑا نقصان ہوا، بہت نقصان ہوا۔ اور کشمیر میں بھی حال ہی میں بہت ہی زیادہ ژالہ باری ہوئی، اور خاص کر جو کشمیر کا سیب ہے اور جو بادام کی اس وقت وہ پھول لگے ہوئے تھے، اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ اور جیسے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جموں کشمیر کی ریڑھ کی ہڈی ہے ہارٹی کلچر، تو اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ جب میں نے دیکھا وہ جس طرح وہ پھول سارے زمین پہ پڑے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے، جس میں سیب کے وہ پھول تھے، بادام کے وہ پھول تھے، تو کہیں نہ کہیں دل دہل جاتا ہے اس کو دیکھ کے۔ تو اس میں سمجھتی ہوں کہ سرکار کو ہر جگہ ٹیمز بھیج کے دیکھنا چاہیے کہ کتنا نقصان کی ہم بھرپائی کر سکتے ہیں، کتنا ہم آگے چل کے کسانوں کو، چاہے وہ جموں میں ہیں چاہے کشمیر میں ہیں، کہ ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ ان کو جو دوائیاں ہیں، کھاد ہیں، کیا وہ ہم کم سے کم قیمت پہ ان کو دے سکتے ہیں، تاکہ ان کا جو بوجھ ابھی ہے، جو اس کے نقصان ہو گیا، کہیں نہ کہیں اس کی بھرپائی ہو جائے، اور کچھ کمپنسیشن کے طور سے بھی ان کو دے دیا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو ایم ایل ایز ہیں اسمبلی میں، بہت ہی آج بھی میرے خیال میں کہیں دھرنا چل رہا ہے ڈیلی ویجرز کا، تو ہمارے اسمبلی ممبرز نے 3 بہت ہی اہم بل لائے تھے، جس میں ایک تو ڈیلی ویجرز کو ریگولرائز کرنے کا، جس میں میرے وقت میں کافی پیش رفت ہوا تھا۔ ہم نے بائیو میٹرک سب کا کرایا تھا، اور اس کے بعد 520 ہم نے لایا تھا، اس میں ایک SRO کہ ان کو ریگولرائز کرنے کا، پر چونکہ سرکار ساتھی میں گر گئی اور وہ نہیں کر سکے، تو اب ہم نے بل لایا جس کو گورنر صاحب نے اوکے بھی کیا، مگر بدقسمتی سے سرکار نے اس کو اسمبلی میں لانے نہیں دیا۔ بڑا شور شرابہ، ڈرامہ چلتا رہا۔ تو میری سرکار سے گزارش ہے کہ آپ ان ڈیلی ویجرز کو جلد سے جلد ریگولرائز کر سکیں، کیونکہ جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں، PHE ہو، R&B ہو، پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہو، اریگیشن ہو، ہیلتھ ہو، R&B ہو، جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں وہ ڈیلی ویجرز کے بلبوتے پہ چلتے ہیں، اور یہ بیچارے جو ہیں فاقہ کشی کی حالت میں زندہ ہیں۔ اب 25 سال سے یہ کام کریں، ان کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، تو ان کو جلد سے جلد ریگولرائز کیا جائے۔ دوسرا ہم نے بل لایا تھا کہ آپ کو پتہ ہے پورے ملک میں اس وقت بلڈوزر کا بڑا فیشن چلا ہوا ہے، اور یہاں بھی وہ شروعات ہو گئی تھی، مگر کسی وجہ سے تھوڑا بہت رک گئے۔ جب ہم بھی دلی گئے، پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا ورنا دیا،
مگر اب پھر کہیں نہ کہیں لوگوں کو نوٹسز دیے جا رہے ہیں. میں نے سنا بٹنڈی میں بھی اور کشمیر میں بھی. تو ہماری ایک بل لائی تھی ہم نے کہ جو جہاں رہتا ہے سرکاری زمین پہ، خاص کر غریب لوگ ہیں، غریبوں کے اسکول ہیں، تو اس کو ریگولرائز کیا جانا چاہیے. اس بل کو بھی لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے اوکے کیا تھا، پر اس بل کو بھی ڈسکشن میں نہیں لایا گیا. اس کے علاوہ ہم نے بہت اہم ریزولوشن لائے تھے. ایک تو یہ ہم نے لایا تھا کہ انلیگل مائننگ کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ جو مائننگ ہے اس کو ریگولرائز کیا جائے. مگر میں نے سنا ہے کہ ابھی جنہوں نے آکشن پہ مائننگ کے کانٹریکٹس لیے تھے، جنہوں نے تمام جو اس میں جو بھی ریکوائرمنٹس تھی پوری کرنے کے باوجود ان کو کلیئرنس نہیں مل گئی ہے، ان کو بند کیا گیا ہے. اور جو مافیا ہے مائننگ کا اس کو چلایا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے ہفتہ لیا جا رہا ہے. اگر لیگل مائننگ کو چلنے دیا جائے کسی کنٹرول طریقے سے تو آپ کو رائلٹی ملتی ہے. مگر جو لیگل مائننگ کو اس کی کلیئرنس کو بند کر کے جو یہاں کے لوکلز کرنا چاہتے ہیں اور طریقے سے کرنا چاہتے ہیں جس سے سرکار کو رائلٹی مل سکتی ہے، اس کو بند کر کے انلیگل مائننگ کو پوری اجازت دی ہے. پوری چھوٹ ہے. میں نام نہیں لینا چاہتی ان پالیٹیشنز کا یا اس لیڈر کا جس کے رشتہ دار اس میں انوالو ہے، جو انلیگل مائننگ کا اس وقت ہفتہ وصول کرتے ہیں اور اس کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے. اور وہ بلیک میل بھی کرتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارا اتنا دے دو تو ہم آپ کو مائننگ کرنے دیں گے. تو میری وزیر اعلیٰ صاحب سے گزارش ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھ لیجئے کہ اس سے آپ کی سرکار کی بھی بدنامی ہوتی ہے. کیونکہ جب سے آپ نے مائننگ کو بین کرنے کے نام پہ کہ ہم نے مائننگ بین کر دی، آپ نے مائننگ بین نہیں کی، آپ نے انلیگل مائننگ کو بین نہیں کیا. وہ چل رہی ہے اور دن دہاڑے چلتی ہے، اور اس سے بہت سارا جو ہے مٹیریل نکالا جا رہا ہے، اور اس سے آپ ہی کے لوگ اور دوسری جماعتوں کے لوگ ان سے پیسہ جمع کر رہے ہیں. اس کو بند کر لیجئے اور جن کا آکشن سے جنہوں نے اس کا ٹینڈر لیا ہوا ہے ان کی کلیئرنس دے کے ان کو مائننگ کی اجازت دے دیجئے. اور ہم نے ایک ریزولوشن یہ بھی لایا تھا کہ ون ٹائم معافی ملنی چاہیے جو غریب لوگ ہیں بجلی فیس. کسی کے جو 2000 آنے تھے یا 1500 مہینے کا تھا تو ان کی لاکھوں میں اس وقت بجلی فیس ہے. کمر ٹوٹ گئی ہے لوگوں کی. حالانکہ سرکار نے کہا تھا ہم فری بجلی 200 یونٹ دیں گے، وہ تو نہیں دیے. مگر جو بجلی فیس ہے ہم نے ریزولوشن لایا تھا اس کو ون ٹائم معافی دینا چاہیے، پر اس کو بھی نہیں اٹھایا. باقی آپ اس کے علاوہ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں.